شادی ہوئی میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی سیدہ طیبہ طاہرہ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ سبحان اللہ، توجہ نہ جناب کی، سبحان زور سے اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، پڑھنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ میں کہیں پڑھ رہا ہوں، اور سننے والوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہم سن رہے ہیں۔ زور سے کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ شادی ہوئی میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی سیدہ طیبہ طاہرہ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ ہر کوئی اسلام پر پلتا ہے، مولوی اسلام پر پلتا ہے، خطیب اسلام پر پلتا ہے، مقرر اسلام پر پلتا ہے، مؤذن اسلام پر پلتا ہے، ہر کوئی اسلام پر پلتا ہے۔ قربان جاؤں اس خدیجہ الکبریٰ پر جو اسلام کو پالتی رہی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، منٹھار کی آمد، سیدی مرشدی۔ ہر کوئی اسلام پر پلتا ہے، مخدوم کائنات اسلام کو پالتے رہی۔ میرے مصطفیٰ کے گھر دلہن بن کے تشریف لائیں، آتے ہی آقا علیہ السلام کو تحفہ ایک غلام کا دیا۔ سبحان اللہ۔ غلام کا نام جناب زید بن حارثہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ زید کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ زید بن حارثہ غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہے، نوکر بن کے رہ رہا ہے، کیوں نہ ہو جا کر غلام کو آزاد کرا کے آئیں۔ زید کے گھر والے چلے، والد چلا، چچے چلے، خاندان کے لوگ چلے، مدینۃ الرسول میں پہنچے، میرے مصطفیٰ کے پاس پہنچے، آ کر پوچھتے ہیں اینا محمد؟ سبحان اللہ۔ محمد کون ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا آنا محمد، میں محمد ہوں، کیا کہنا چاہتے ہو؟ ہمیں پتہ چلا ہے کہ زید تمہارے پاس غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہے، غلام بن کے رہ رہا ہے، ہم اسے چھڑانے کے لیے، فدیہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ زید کو۔ جناب زید پہنچے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا زید انہیں جانتے ہو؟ جی یا رسول اللہ یہ میرے چچا جان ہیں۔ انہیں جانتے ہو؟ جی یہ میرے والد ہیں۔ انہیں جانتے ہو؟ جی یہ میرے خاندان کے لوگ ہیں، میرے قبیلے کے لوگ ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، ان کی سنو۔ سبحان اللہ۔ جی ابا حضور کیا کہنا چاہتے ہو؟ فرمایا بیٹا ہمیں پتہ چلا ہے کہ تو غلام بن کے رہ رہا ہے، غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہے، ہم تجھے چھڑانے کے لیے آئے ہیں، تیرا فدیہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ جناب زید نے جو جواب دیا سونے کے قلم کے لکھنے کے برابر ہے۔ جناب زید نے عرض کی یا رسول اللہ، جناب زید نے عرض کی اے ابا حضور کیا اس کے در کی نوکری چھڑاتے ہو جس کی بیٹی کے گھر فرشتے غلام بن کے آتے ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ فرمایا ابا حضور اس کی نوکری چھڑاتے ہو جس کی بیٹی کے گھر فرشتے اور فرشتوں کا امام جبریل کبھی خادم بن کے آتا ہے، کبھی قیدی بن کے آتا ہے، کبھی غلام بن کے آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے در کی نوکری چھڑواتے ہو جن کے نواسوں کے جوڑے آسمانوں سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ ابا حضور ان کی نوکری یہاں سے میں نہیں جانا چاہتا، بس یہاں کی غلامی مجھے پسند ہے، میں غلام بن کے رہنا پسند کرتا ہوں۔ بیٹا ساری زندگی غلام بنے گا، نوکر بنے گا؟ کہا غلام ہوں تو سب کچھ ہے۔ سبحان اللہ۔ جب تک بکے نہ تھے تیرے نام پہ کوئی پوچھتا نہ تھا ہمیں۔ سبحان اللہ۔ جب تک بکے نہ تھے تیرے نام پہ کوئی پوچھتا نہ تھا ہمیں، یا رسول اللہ تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ جب خاندان کے لوگ واپس چلے گئے، والد واپس چلے گئے، چچا واپس
واپس چلے گئے. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جمع کیا. صحابہ کرام جمع ہو گئے. میرے مصطفیٰ نے عظیم اعلان کیا. ویسے تو میرے مصطفیٰ کے کئی اعلان ہیں. سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ کبھی غدیر خم پہ اعلان کرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها من کنت مولا فہذا علی مولا. کبھی سلمان فارسی کے لیے اعلان کرتے ہیں سلمان من اہل بیتی کہ سلمان سبحان اللہ. میرے اہل بیت میں ہے. کبھی بلال حبشی کے لیے اعلان کرتے ہیں کہ بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دے. سبحان اللہ. عظیم اعلانوں میں میرے مصطفیٰ نے صحابہ کو جمع کر کے عظیم اعلان فرمایا. آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا زید ابنی، زید میرا بیٹا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا فرمایا میرے مصطفیٰ نے؟ زید ابنی، زید میرا بیٹا ہے. زید میرا بیٹا ہے. قربان جاؤں زید تیرے نام پر، تیری شان پر، تیری افضلیت پہ، تیری اکملیت پہ کہ ہر صحابی کی بڑی شان ہے. ہر صحابی جنتی ہے. ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یا تک سارے جنتی ہیں. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. سبھی کے شان قرآن میں ہے. ابو بکر کی شان قرآن میں ہے، عمر کی شان قرآن میں ہے، عثمان کی شان قرآن میں ہے، علی کی شان قرآن میں ہے، طلحہ و زبیر کی شان قرآن میں ہے، ابو ہریرہ کی شان قرآن میں ہے. قربان جو زید پر جس کا نام قرآن میں ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان صحابہ. زید کا نام قرآن میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مقام یہ عطا فرمایا. سبحان اللہ. جو گھر بار چھوڑتا ہے نا اللہ کو ملنے کے لیے. سبحان فارس کا رہنے والا تھا، والدین کا اکلوتا تھا، بڑا ہی مالدار تھا، بڑا ہی امیر آدمی تھا. جائیدادیں تھیں، رقبے تھے، مال مویشی تھے، غلام تھے، نوکر چاکر تھے. جب اسے ملنے کے لیے آیا تو سب کچھ چھوڑ دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. باپ نے کہا بیٹا جاؤ کھیتی کی دیکھ بھال کر کے آؤ، مال مویشوں کی، نوکروں کی، خادموں کی دیکھ بھال کر کے آؤ. یہ گھر سے چلتا ہے. راستے میں کلیسا ہے، کلیسے میں بیٹھ کر راہب کے پاس بیٹھ کر واپس آ جاتا ہے. جی بیٹا گیا تھا، اب وہاں تک جانے کا وقت ہی نہیں ملا. سبحان اللہ. کیسے جاتا؟ ایک دن، دو دن، کچھ عرصہ گزرا. پھر جو گھر کا نکمہ بچہ ہو اسے گھر والے بھی گھر سے نکال دیتے ہیں. کہا تو وہاں تو جاتا نہیں، دیکھ بھال تو کرتا نہیں، پھر تو نکمہ میرے پاس کھا رہا ہے. جا میرے گھر سے نکل جا. مولا تجھے پانے کے لیے آج گھر سے نکالا جا رہا. سبحان اللہ. کلیسے میں آ گیا. 1 سال یا کچھ عرصہ کم کلیسے میں رہا. عبادت خدمت کلیسے کی کرتا رہا. راہب نے ایک دن پوچھا کیا کرنا چاہتا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے، آرزو کیا ہے، تمنا کیا ہے؟ کہتے بس اسے ایک کو ملنا چاہتا ہوں. اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے تو محبت میں آ کر اس خدا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اس خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں. اس راہب نے کہا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سردار کی آمد، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد. سبحان اللہ. کہا پھر اسے اگر اس ایک کو ملنا ہے نا تو پھر وہ یہاں نہیں، ملک شام کا سفر پر وہاں ہمارا بڑا کلیسا ہے، بڑا عالم رہتا ہے، بڑا راہب رہتا ہے، اس کے پاس جا، وہ تجھے خدا ملائے گا، خدا کی زیارت کرائے گا. توجہ نا جناب کی. سبحان اللہ. زور سے کہیے سبحان اللہ. خدا کو پانے کے لیے پہلے گھر چھوٹا، اب ملک شہر چھوٹ رہا ہے.
मुल्क शाम में पहुंचा, बड़े राहिब के पास पहुंचा, बड़े कलीसा में पहुंचा। जी कैसे आना हुआ? अल्लाह को मिलना है। कहा इस कलीसे का पानी भरा कर, अल्लाह खिदमत किया कर, खिदमत किया कर। बाबा रब को माना है तो फिर खुदा के घर की खिदमत करना होगी, सुभान अल्लाह, मस्जिद की खिदमत करना होगी, मस्जिद का पानी भरना होगा, मस्जिद के वुजू खाने को साफ करना होगा, मस्जिद को साफ करना होगा, झाड़ू लगाना होगा, सुभान अल्लाह। फिर खुदा मिल जाएगा, खुदा का दीदार होगा, मुलाकात होगी। 1 साल तक कलीसे का पानी भरता रहा। एक दिन रहब ने पूछा कैसे आना हुआ? जी रब को मिलना है। सुभान अल्लाह। कहा अगर रब को मिलना है ना तो रब तुझे कलीसा में ना मिलेगा, फिर तो मदीने का सफर कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर तो मदीने का सफर कर, वहाँ आमीना का लाल होगा, दुर्रे यतीम होगा, बेकसूं का कस होगा, आमीना का लाल होगा, सुभान अल्लाह। वो मोहम्मद मुस्तफा होगा, वो आखिरी नबी होगा, उसके बाद कोई नबी ना होगा। पता कैसे चलेगा कि ये वही नबी है? उस राहिब ने कहा उसकी 3 निशानियां होंगी, सदका कबूल न करेगा, तोहफा रद्द न करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 कंधों के दरमियान मोहर नबूवत होगी, सुभान अल्लाह। 2 कंधों के दरमियान मोहर नबूवत, मोहर नबूवत होगी। सलमान वहां से चला, कैसे जाऊं? जी फलां दिन वो काफिला जाएगा, उस काफिले के साथ हो लेना। सलमान वहां पहुंचे, काफिले वालों के पास पहुंचे, काफिले वालों से कहा कि जी मदीने जाना है। कहते हमारे साथ चल। चलते चलते जैसे आजकल मवेशी मंडी, सब्जी मंडी, उस दौर में इंसानों की भी मंडियां लगा करती थी। इंसान बिका करते थे, इंसान को बेचा कर खरीदा किया जाता। इंसान सलमान फारसी वहां पहुंचे, काफिले वालों ने कहा कि इसका कोई है तो नहीं हमारे साथ, रिश्तेदार कोई नहीं, वालिद नहीं, कोई हमारे साथ नहीं है, आज इसे गुलाम बना के बेच देते हैं। अल्लाह, खुदा को पाने के लिए बिकना भी पड़ता है। सुभान अल्लाह। ये तो हमारे खुशकिस्मती है बाबा कि दीन घर में मिल गया। आंख खोली, कलमा तैयबा की आवाज आई, माँ की गोद में आए, अजान की आवाज आई। हमारी खुशकिस्मती है, वालिदैन को नमाज पढ़ते देखा, कुरान पढ़ते देखा, कुरान को घर में मौजूद पाया। ये तो हमारी खुशकिस्मती है, वगरना दीन उनसे पूछो। सुभान अल्लाह। दीन की शान तो उनसे पूछो ना। बिक रहा है, अमीर होकर, मालदार होकर। आज अगर किसी अमीर को कहा जाए कि दीन के लिए चल, तो तरह तरह के बहाने, दीन के लिए टाइम नहीं, जामिया मस्जिद तक जुम्मा पढ़ने के लिए जाने का वक्त नहीं। अल्लाह। कुरान है तो अलमारियों में सजा के रखे गए हैं। कुरान जब भी उठाते हैं कसम के लिए उठाया गया। कुरान तेरी कसम के लिए नहीं, कुरान तेरे लिए शिफा है। सुभान अल्लाह। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। सुभान। हमने कुरान को नाज़िल इसलिए किया कि ये मोमिनों के लिए शिफा है, सुभान अल्लाह। ईमान वालों के लिए रहमत है। बाबा कभी कुरान को पढ़ के देख, कभी कुरान को उठा के देख, कुरान के एक एक लफ्ज पर तुझे 10-10 नेकियां मिलेंगी। सुभान अल्लाह। कुरान से यारी तो लगा जा, कुरान से क्यों दूर होता जा रहा है? जदीद टेक्नोलॉजी में, जदीद दौर में, जदीद साइंसी दौर में हर बच्चे के मोबाइल जेब के अंदर जरूर है। तो बाबा जहां और चीजें हैं, कम से कम कुरान भी मोबाइल के अंदर होना जरूरी है। सुभान अल्लाह। तुझे किताबी शक्ल में कुरान उठाने का वक्त नहीं, तो कुरान मोबाइल जेब में रख, सुबह कम से कम 1 रकू की तो तिलावत कर। सुभान अल्लाह। मुसलमान की आंख खुलती है, मैसेज व्हाट्सएप, यूट्यूब, गूगल, फलां क्या क्या हमने वेबसाइट नहीं खोली।
ہر بندہ جانتا ہے. اگر اس میں قرآن ہوگا تو کبھی نہ تو کبھی دل ہی کرے گا کہ یار آج قرآن کا ایک لفظ ہی پڑھ لوں, آج قرآن کی ایک آیت پڑھ لوں, آج قرآن کا ایک صفحہ پڑھ لوں. اگر قرآن کو ایک ورقہ ہی پڑھ لے, ایک صفحہ پڑھ لے, ایک رکوع پڑھ لے, یقین سے کہتا ہوں ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ قرآن سے دل لگ جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے, من احب شیئا فاکثر ذکرہ. جس کو جس سے محبت ہوتی ہے نا وہ اکثر اسی کا ذکر کرتا ہے. سبحان اللہ. آپ زمینداروں کے محفل میں بیٹھ جائیں نا تو وہ زمینوں کی باتیں شروع کر دیں گے. جی فصل فلاں کب بونی ہے, فصل کب کاشت کرنی ہے, کب پانی دے, ایسے نہیں, کھاد کب دینی ہے, یہ زمینداروں کو پتا ہے, مولویوں کو نہیں پتا. مولوی کو تو اتنا ہی پتا ہوں دے کہ گندم دے موقع تے بوری چاہ کے ونجنا کہہ دے کو عشر کہاں کہاں سے اکٹھا کرنا ہے, کہاں کہاں سے لینا ہے. ایسے نہ بیٹھا دراز نہیں ہوگا. جس کا جو معاملہ ہوتا ہے اسے زیادہ پتا ہوتا ہے. مجھے قرآن کا علم ہے تو قرآن کے بارے میں بتا دیتا ہوں. قرآن کے لیے ہے لا یمسو الا المطہرون. قرآن کو پاک صاف ہو کے پڑھو گے, قرآن کا ہر لفظ کے بدلے تمہیں 10 نیکیاں ملیں گی, 10 گناہ ختم ہوں گے, قیامت کے دن قبر میں 10 درجات بلند ہوں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قرآن کی یہ شان و فضیلت ہے کہ بندے کو گناہوں سے روک دیتا ہے. سبحان اللہ. آپ تجربہ کر رہے ہیں کہ ایک دن باوضو رہیں, صبح دوپہر شام جب بھی وضو ختم ہو وضو تازہ کر رہے ہیں, یقین کامل سے کہتا ہوں کہ اس دن گناہ سرزد نہیں ہوگا. سبحان اللہ. کیونکہ پتہ ہے میں یہ باوضو ہوں, آج میں جھوٹ نہیں بولتا, میں باوضو ہوں. آج میں کوئی ایسا غلط کام نہیں کرتا کہ میں باوضو ہوں. یہ گناہ اس وقت ہوتے ہیں جب بندہ بے وضو ہو جاتا ہے, پھر بندہ جھوٹ کو جھوٹ بھی نہیں سمجھتا. اللہ درس کے طور پر عرض کرتا ہوں, فکر دینا چاہتا ہوں. زنا گناہ ہے, قرآن میں حکم ہے کہ اسے رجم کر دو, ختم کر دو, سنسار کر دو اگر شادی شدہ ہے. چوری گناہ ہے, حکم ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دو. ایسا نہ جانا. قرآن کے حکم ہیں, احکام ہیں, لیکن جھوٹ پر مولا کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہوتی ہے. استغفر اللہ. ابھی ہم نے سوچا, کبھی ہم نے اس پہ فکر کی, کبھی تھوڑا سا ہم سوچ لیتے ہیں کہ جھوٹے پر خدا کی لعنت ہے. جس پہ خدا کی لعنت ہو, اللہ کسی بندے کو لعنت کرو نا کہ تجھ پہ لعنت ہو تو اس سے ساتھ بولنا چھوڑ دیتا ہے. کیوں کہ یار تو نے اس نے مجھے لعنت کی تھی, میرا تیرا سب رشتے ختم, سب کچھ ختم, دینا لینا ختم, اٹھنا بیٹھنا ختم, یاری دوستی ختم, سب کچھ ختم, رشتہ داری ختم. کیوں تو نے لعنت کی تھی. ارے خدا کے بندو, جھوٹے پر خدا کی لعنت ہے. اللہ. خدا پھر اس بندے کو پسند کرے گا. نماز نہیں پڑھی تو فکر کر کے مجھ سے کون سی غلطی ہوئی ہے جو رب نے اپنے دروازے پہ آنے نہیں دیا. اللہ. یہ فکر کر, یہ نہ کہے کہ جی میں بڑا آدمی ہوں, میں نے نماز نہیں پڑھی, میں نے مسجد کے رخ نہیں کیا, میں نے مصلی عبادت پہ کھڑا نہیں ہوا. یہ سوچ کہ غلطی کون سی ہوئی ہے جو اس نے اپنے دروازے پہ آنے نہیں دیا. اللہ. قبلہ چودھری صاحب سے محبت ہوئی, ہمیں بلا لیا, قاری صاحب کو بلا لیا, نعت خوان, سپیکر, محبت تھی نا. مہمان گھر وہی اندر آتا ہے جو اپنا ہو. سبحان اللہ. جو اپنا نہ ہو اسے بیٹھک میں ملایا جاتا ہے, حویلی سے باہر رکھا جاتا ہے. جو اپنا ہو اسے گھر کے اندر, حویلی کے اندر, چار دیواری کے اندر. ارے خدا کے بندو, رب کے اپنے بنو, رب کے گھر کے اندر آؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. چار دیواری کے اندر آؤ, مسجد کے اندر آؤ. پھر ایک سجدہ کر, سبحان ربی الاعلی کہے, آواز آتی ہے یا عبدی, جی میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے. سبحان اللہ.
جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو بنایا نا، قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ آواز قدرت آئی، فرشتوں میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، اپنا خلیفہ، اپنا خلیفہ، بولیے نا یار، اپنا خلیفہ کسے بنایا جاتا ہے؟ اپنا نائب اسے بنایا جاتا ہے جو نائب بننے کے اہل ہو۔ وزیر اعظم ملک میں نہ ہو تو نائب وزیر اعظم، صدر ملک میں نہ ہو تو نائب صدر۔ سبحان اللہ، جسے بنایا گیا جو اس چیز کا اہل بھی ہو، اگر اہل نہ ہو اسے کوئی نہیں اپنا نائب بناتا۔ ارے بندے خدا، تو ساری مخلوق میں، سبحان اللہ، ساری مخلوق میں، رب کی ساری مخلوق میں تو اہل بننے کے قابل تھا تو رب نے کہا میں اپنا خلیفہ بناتا ہوں۔ سبحان اللہ، کسے بناتا ہوں؟ حضرت انسان کو بناتا ہوں۔ تو فرشتوں نے پتہ کیا کہا؟ یا اللہ ایسی قوم کو پیدا نہ فرما، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، یہ تو جا کر خون ریزی کریں گے، یہ جا کر قتل و غارت کریں گے، یہ جا کر گناہ کریں گے، گناہوں کے انبار لگا دیں گے۔ قالوا، اللہ ایسی قوم کو نہ بنا۔ فرشتوں نے کہا نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اللہ ہم ہی کافی ہیں تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے، اللہ ہم ہی کافی ہیں تیرا ذکر کرنے کے لیے، اللہ ہم ہی کافی ہیں تیرا ذکر کرنے کے لیے، تسبیح و تحلیل بیان کرنے کے لیے۔ میری طرف دیکھیے، سبحان اللہ، سبحان یہ فطرت اللہ، انسان ہے، آپ کا قصور نہیں، یہ فطرت انسان ہے کہ تقریر عالم کے دوران نہ کوئی بھی واضح نصیحت کر رہا ہو اور کام شروع ہو جائے تو سبھی کی نگاہ ادھر ہو جاتی ہے۔ یہ فطرت انسان ہے، توجہ میری طرف رہے۔ اللہ ایسی قوم کو نہ بنا، یہ تو گناہ کریں گے، خون ریزی کریں گے۔ پتہ ہے رب نے کیا فرمایا؟ فرشتو انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں اللہ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، رب کے کچھ فرشتے صرف حالت قیام میں ہیں، جب سے پیدا ہوئے جب تک رہیں گے صرف حالت قیام میں رہیں گے۔ رب کے بعض فرشتے حالت رکوع میں ہیں، بعض کے بعض فرشتے حالت سجدے میں ہیں، اللہ کے بعض فرشتے حالت تشہد میں ہیں۔ ارے انسان تو کتنا خوش قسمت ہے، قیام بھی تو کرتا ہے، رکوع بھی تو کرتا ہے، سجدہ بھی تو کرتا ہے، تشہد بھی تو کرتا ہے۔ اس نے تو کسی شاعر نے کہا تھا کہ فرشتہ کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ فرشتہ کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، کیوں؟ میں مسجود ملائکہ ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دے۔ سبحان اللہ، انسان تو کتنا خوش قسمت ہے یار، فرشتے تجھے سجدے کرتے ہیں، تو رب کو بھی سجدہ نہیں کرتا؟ اللہ اکبر، تو رب کو سجدہ کر کے تو دیکھ، کبھی سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے تو دیکھ، تو ایک بار کہے گا اللہ، وہاں سے آواز آئے گی 70 مرتبہ یا عبدی۔ سبحان اللہ، ایک بیٹھا تھا اپنے بت خانے میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اچھا چلو واضح کر دو بات۔ زلیخا بیٹھی تھی اپنے بت خانے میں، یوسف کو مانگ رہی تھی، اور بت خانے میں بیٹھ کے اپنے بت کو کہہ رہی تھی یا صنم، یا صنم، یا صنم، یا صنم، ساری رات کہتی رہی۔ جب صبح کا وقت ہونے لگا نا، نیند آنے لگی، اونگ آئی، اونگ میں کہا یا صمد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا صمد، آواز آئی، ادھر سے آواز آئی یا عبدی، جی میری بندی کیا کہتی ہے؟ سبحان اللہ، فرشتوں نے عرض کی مولا ساری رات صنم صنم کہتی رہی ہے، دل سے تو نہیں کہا، جان بوجھ کے تو نہیں کہا، اونگ میں کہہ بیٹھی ہے۔ فرمایا وہ اونگ میں تھی۔ سبحان اللہ، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، مجھے تو اونگ تک بھی نہیں آتی۔ سبحان اللہ، وہ بھولی ہوئی تھی، میں تو بھولا ہوا نہیں ہوں۔ سبحان اللہ، بندہ بس اسے عبد کہے، اسے اللہ کہے کے تو دے، اسے صمد کہے کے تو دے۔ سبحان اللہ،
سلمان فارسی اس بازار میں پہنچے. سبحان اللہ یاد ہے نا؟ سبحان اللہ سلمان فارسی بازار میں پہنچے، بیچ دیے گئے، بک گئے، غلام بن گئے. ایک یہودی نے خرید کر لیا. یہودی نے کہا سلمان یہ باغ ہے، اس باغ کی تو نے رکھوالی کرنی ہے، دیکھ بھال کرنی ہے. جو نازندہ پلیا ہویا ہوئے، اللہ اکبر جو اتنے نازندہ پلیا ہویا ہوئے، جہندے ہتھاں نہ کدے کہیں بھی نہ چاہتی ہوئے، جہندے ہتھاں کدے کھجی تے درخت چڑھیا بھی نہ ہوئے، جو اتنے نازوں سے پلا ہوا ہو، جب اسے کہا جائے کہ کھجور کے درخت پہ چڑھ جا، کیا بیتی ہوگی اس پہ؟ لیکن ایک ہی چیز تھی، مولا تجھے پانا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ پوچھتا ہے کہ یہ شہر کون سا ہے؟ یہودی نے کہا یہ مدینہ ہے. واہ سبحان اللہ بس پھر امید کی کرن جاگ اٹھی کہ مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، وہاں تو نہیں آیا ہے سبحان اللہ جہاں کا ارادہ کرتا تھا. اس راہب نے کہا تھا جس کی وجہ سے شہر کو چھوڑا تھا، گھر کو چھوڑا تھا، وہاں تو پہنچا ہوں. سبحان اللہ دنوں میں ایک دن ایسا آیا، جناب سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کھجوریں توڑی، پھل توڑے، کھجوریں لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے. میرے مصطفیٰ صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہیں، سبحان اللہ جیسے چوندھویں کا چاند اپنے ستاروں میں. سبحان اللہ میرے مصطفیٰ کا جبن بڑے عروج پہ ہے. جا کر بیٹھ گئے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جی سلمان کیسے آنا ہوا؟ جی یہ صدقہ لے کے آیا ہوں، صدقہ لے کے آیا ہوں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا سلمان اس راہب نے کہا نہیں تھا کہ صدقہ قبول نہیں کریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ صدقہ قبول نہیں کریں گے. سلمان پہچان گئے جو غیب کی خبر دے وہی تو نبی ہوتا سبحان ہے. اللہ سبحان اللہ جس نے اتنی دور کی خبر دے دی، وہاں تو ایک راہب تھا یا میں تھا، اسے کس نے بتایا؟ سبحان اللہ سلمان اٹھ کے واپس چلے گئے. اچھا یہاں ایک فقہ کا مسئلہ بتاتا چلوں کہ سیدات کو، آل رسول کو، نبی کے خاندان کو کبھی صدقہ نہ دینا. رات کے اندھارے میں صدقہ دیا، زکوٰۃ دی، دن کو پتہ چلا کہ وہ سید تھا تو زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی. رات کے اندھارے میں عشر دیا، دن کو پتہ چلا وہ تو سید تھا تو عشر ادا نہیں ہوگا. توجہ نہ جناب کی. سبحان اللہ سید کو کبھی صدقہ نہیں دینا. سید کو جب بھی دینا ہے جیب سے خدمت کرنی ہے، سبحان اللہ نبی کے گھرانے کی خدمت کرنی ہے، نبی کے گھرانے پہ تن من دھن قربان کر. سبحان اللہ سبحان اللہ پھر کچھ دن گزرے، سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوریں لے کے آئے. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ یا رسول اللہ یہ تحفہ لے کے آیا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ تحفہ لے کے آیا ہوں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا سلمان یہ ہمارے لیے بھی ہے، ہمارے خاندان کے لیے بھی ہے، ہمارے گھر والوں کے لیے بھی ہے. مصطفیٰ نے خود بھی پسند کی، سبحان اللہ صحابہ کرام کو بھی دی، گھر بھی بھجوا دی کہ یہ سلمان کی طرف سے صدقہ، یہ تحفہ آیا. سبحان اللہ کچھ دن گزرے، میرے مصطفیٰ خرامہ چلتے چلتے سیر کرتے کرتے سلمان کے باغ میں پہنچ گئے. سبحان اللہ یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں یا رسول اللہ. سبحان اللہ یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں یا رسول اللہ. ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. سبحان اللہ میرے مصطفیٰ سلمان کے باغ میں پہنچے. سلمان جلد سے ہاتھ دست بستہ کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ کیسے تکلیف فرمائی؟ یا رسول اللہ برکتیں عطا فرما دی. کیسے آنا ہوا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا سلمان 2 نشانیاں تو دیکھ کے آیا ہے، تیسری میں دکھانے آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ میرے مصطفیٰ نے اپنی مہر نبوت سے چادر مبارک ہٹائی، سلمان کی طرف پھینکی. سلمان نے آ کر 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو بوسہ دیا. سبحان اللہ پھر سلمان کو یہ مقام ملا، سلمان کو یہ عزت ملی کہ مہاجر صحابہ کہتے ہیں سلمان ہمارے ہیں کہ فارس سے ہجرت کر کے آئے ہیں. سبحان اللہ انصار صحابہ کہتے ہیں سلمان ہمارے ہیں کہ مدینہ میں ہی رہ رہے ہیں.
صحابہ کا آپس میں تکرار ہو گیا، مہاجر کہتے ہمارے ہیں، انصار کہتے ہمارے ہیں۔ بات گئی مصطفیٰ کے پاس، یا رسول اللہ فیصلہ فرمائیے، سلمان کن کے ہیں، مہاجر ہیں یا انصار ہیں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا سلمان من اہل بیتی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سلمان میرے گھر والوں میں ہے، سبحان اللہ، سلمان میری اہل بیت میں سے ہیں، سلمان میرے ہیں۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ علیہ السلام کا عظیم اعلان، سبحان سلمان من اہل بیتی، زید بن حارثہ کے یہ فرمایا زید ابنی، یہ گھر والے ہیں، یہ پتر، سبحان اللہ، یہ بیٹے ہیں،